اور میں نے جو اس وقت وعدہ کیا تھا جب کہ میں یہ پڑھا تھا آج سے 2 سال پہلے کہ جس نے پوچھنا ہے وہ میں نے نمبر دیا تھا، تو میں آج وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذالک سبیلا۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے۔ تو آج یہ ہے جو ایک ویڈیو بنایا جا رہا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ کسی انتشاری نے سوشل میڈیا پہ میرے خلاف ایک کلپ چڑھایا ہے کہ جس کا عنوان اس نے دیا کہ میرا تشہد میری مرضی۔ تو یہ بڑا وائر ہوا، تو اس جو کلپ میرے خلاف چڑھایا گیا ہے اس کے جواب میں آپ کے حاضر خدمت ہو رہا ہوں کہ میرا تشہد اللہ سبحانہ و تعالی اور 14 معصومین کی مرضی، یہ اس کا عنوان ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے ولا تجہر بصلاتک، نبی کو یہ کاف کی ضمیر نبی کی طرف جا رہی ہے کہ اے میرے حبیب، اپنی نماز میں، اپنی صلات میں نہ تو اونچی آواز سے، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی آہستہ چپکے چپکے پڑھ، نہ اونچی آواز سے پڑھ، نہ اس کو آہستہ آہستہ پڑھ، وابتغ بین ذالک سبیلا، بلکہ ان دونوں کے درمیان سبیل اختیار کر۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ملا ہے کہ نماز میں نہ تو بلند آواز سے پڑھ اور نہ چپکے چپکے آہستہ پڑھ، ان کے درمیان پڑھ۔ اب نماز میں 12 رکن ہیں، جن میں 4 رکن توقیفی ہیں اور 8 رکن غیر توقیفی ہیں۔ وہ 4 جو ہیں وہ رکنی ہیں اور 8 غیر رکنی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حکم جو مل رہا ہے یہ کسی توقیفی رکن کے متعلق ہے یا غیر توقیفی کے، یہ رکنی ہے یا غیر رکنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہم دیکھیں کہ یہ کیونکہ نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قنوت بھی ہے، سجدے ہیں، تشہد ہے، سلام ہے، یہ اللہ سبحانہ نے اپنے نبی کو کس رکن کے متعلق کہا ہے۔ تو اس کے متعلق میں اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع کی کتب سے جو ہے وہ آپ کے حاضر کر رہا ہوں کہ یہ کس رکن کے متعلق نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا۔ تو سب سے پہلے یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کا نام ہے التبیان فی تفسیر القرآن، یہ شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، یہ اس کی کتاب ہے۔ صفحہ نمبر اس کے جو ہے 534 پہ ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب آپ کے سامنے۔
تو یہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا انہا نزلت فی التشہد، اور یہ ابھی میرے پاس دوسری کتاب، یہ بھی اہل تشیع کی کتاب ہے اور بڑی معروف ہے، اس کے جو ہے یہ مصنف ہے، یہ کتاب ہے المیزان فی تفسیر القرآن، العلامہ السید محمد حسین الطباطبائی، اور یہ صفحہ نمبر اس کے یہ 230 پہ یہ لکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ کی روایت بھی اس میں ہے، اور یہ لکھتے ہیں روی انہا ایضاً انہا نازلت فی التشہد، یہ بی بی عائشہ جو ہے زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی روایت میں لکھا ہے کہ یہ بھی یہ تشہد کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، نہ یہ قیام کے متعلق ہے، نہ یہ قنوت کے متعلق ہے، نہ یہ رکوع کے اور نہ سجود کے۔ اور یہ بھی میرے پاس کتاب ہے جامع البیان عن تاویل القرآن، اس کے لکھنے والے ہیں ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، اور یہ صفحہ نمبر 187 پہ لکھتے ہیں کہ ان عائشہ قالت نازلت حاذل الآیہ فی التشہد، یہ اہل سنت والجماعت کی یہ کتاب ہے۔ اور یہ میرے پاس ابھی کتاب جو ہے آپ کو میں حوالہ پیش کر رہا ہوں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی، تو یہ میرے پاس جو ہے تفسیر در منصور ہے، علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، تو یہ اس کے صفحہ نمبر 366 پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ ان عائشہ قالت نازلت حاذل الآیہ فی التشہد ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، یہ آیت تشہد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ میرے پاس اس وقت یہ بھی اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے تفسیر الباری ترجمہ و شرح صحیح بخاری، تو یہ تاج کمپنی لمٹ جو ہے اس سے یہ کتاب جو چھپی ہے، اور یہ اس کا ٹائٹل میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، تو اس کے صفحہ نمبر 216 پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ تشہد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے میں نے جید علماء جو ہیں، دو اہل تشیع کے اور دو اہل تسنہ کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو اب ہم اس وقت یہ اس میں واضح اور اشکارا ہے کہ یہ جو نبی علیہ السلام کو حکم ہوا ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، یہ تشہد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ تشہد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اس کی ائمہ معصوم نے اس کی کیا شرح کی ہے۔ یہ جو نبی علیہ السلام کو حکم ملا ہے کہ نہ تو اونچی آواز سے پڑھو اور نہ چپ کے پڑھو بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرو، یہ میرے پاس تفسیر عیاشی ہے، اور یہ جلد 2 ہے، اور جو ہے یہ مطبوع بیروت ہے، اور صفحہ نمبر 342 پہ یہ حدیث جو ہے ان جابر بن یزید الجوفی ان ابی جعفر علیہ السلام قالا سألتہ ان تفسیر حاذہ الآیہ فی قول اللہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، قال علیہ السلام لا تجہر بولایت علی فہو الصلاۃ، اور آگے ولا تخافت بہا فإنہ یقول ولا تکتم ذلک علیًا، یعنی علی کی جو ہے اس کا نام نہ تو بلند آواز سے نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور لو، اور نہ اس کا آہستہ لو، بلکہ ان کے درمیان جو ہے یہ راستہ اختیار کرو۔ اور اب یہ میرے پاس یہ ہے تفسیر نور ثقلین، اس کے یہ جو جلد جو 4 ہے اور صفحہ نمبر 259، تو ان ابی حمزہ الصومالی قال سألت ابا جعفر عن قول اللہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا قال تفسیرها ولا تجہر بولایت علی فہو فی الصلاۃ، وہ نماز میں ہے، واما لا تخافت بہا لا تکتمها علیًا، کہ علی کو چھپاؤ نہیں، نہ اونچی آواز سے لینا ہے ذکر علی کو جو ہے
اور نہ ان کا جو ہے آہستہ سے لینا بلکہ ان کے درمیان لیں۔ اور یہ میرے پاس ابھی آپ کے سامنے میں یہ تفسیر پیش کروں، تفسیر برہان، اس کی یہ جلد جو ہے یہ 4 ہے، اور اس کا یہ بھی مطبوعہ بیروت ہے۔ تو اس عن جابر بن عبداللہ الجوفی عن ابی جعفر، یہ وہی جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کالا لا تجہر بے ولایت علی فوصلا، وہاں فصلات ہے، فوصلات یہاں وہ نماز ہے، ولا تو خافت بہا فإنہ یقول ولا تک تم ذالک علی، علی کو چھپاؤ بھی نہیں۔ یہ ابھی میرے پاس یہ تفسیر نور ثقلین ہے، اس کا ترجمہ یہ جو ہے اس کا کیا گیا ہے وہاں سے ادارہ منہاج الصالحین سے، تو اس کا بس تھوڑا سا اب اس کا بھی ترجمہ سن لیں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ جابر کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ولا تجہر بصلاۃ کی تفسیر دیات کی، تو آپ نے فرمایا کہ علی کی ولایت کو بلند آواز سے مت بیان کرو، پس وہ نماز میں ہے۔ یہ اردو ترجمہ ہے ہوا ہے، پس وہ نماز میں ہے۔ تو حضور یہ میں آپ کے سامنے تفسیر عرض کی ہے کہ یہ جو آیت ہے ولا تجہر جو ہے نا، ولا تجہر جو ہے نا بصلاتک ولا تخافت بہا، تو یہ آیت جو ہے یہ جو ہے تشہد کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ امالی شیخ مفید علیہ رحمہ، صفحہ نمبر 18، مجلس نمبر 2، حدیث نمبر 7 حدیث نمبر۔ ان ابی حمزہ الصومالی ان ابی جعفر محمد بن علی ان ابیہ ان جدہ، یعنی امام محمد باقر ان کا بابا علی زین العابدین اور ان کا دادا امام حسین، 3 معصوم روایت کر رہے ہیں۔ کالا، یہ 3 معصوم کہتے ہیں کہ ان اللہ جل جلالہ بعث جبرائیل الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یشہد لعلی ابن ابی طالب بالولایہ فی حیاتہ، کہ علی علیہ السلام کے متعلق اللہ سبحانہ نے جبرائیل کو بھیج کو کہا میرے نبی محمد کو جا کر کہو کہ علی کی ولایت کی اپنی زندگی میں شہادت دے۔ کیا معنی ہے اس کے؟ این یشہد لعلی ابن ابی طالب بالولایہ فی حیاتہ ویسمہ بامرۃ المؤمنین قبل وفاتہ، دعا نبی اللہ علیہ السلام تسعۃ، راحت نبی نے 9 قبیلے بلائے، فقالا انما دعوتکم ما سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا ہے لتکون شہداء اللہ، ہے کہ تم اللہ کے ہاں گواہ رہنا، فی الارض زمین میں، اقمتم ام قتمتم، مجھے حکم ملا ہے کہ علی کی ولایت کی شہادت دے، تو میں نے اس پہ عمل کر دیا ہے، اب تم چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو۔ تو حضور یہ میرے پاس ابھی کتاب ہے فقہ کامل فارسی بقلم مرحوم علامہ مولا محمد تقی مجلسی اول، اور نیچے مور بھی لگی ہوئی ہے، آگے جو ہے نا یہاں پہ یہ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ 3 مجتہدہ ہیں جنہوں نے اس کی تقریر کی ہے، اور یہ مجلس رحمہ کے بابے کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ صفحہ نمبر 31 پہ امام صادق علیہ السلام کے وہ جو ایک صحابی تھے ابو بصیر، وہ روایت کر رہے ہیں۔ تو وہ ابو بصیر کہتے ہیں سنت اس کے برئی بے جف زائد، چنانکہ ابو بصیر از حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کردہ، یہ بے وہ ہے نا، بسم اللہ وباللہ والحمد للہ وخیر الاسماء کلھا للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علی نعم الوصی و نعم الامام۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، سنت وہ کام ہوتا ہے
کہ جو نبی علیہ السلام کریں. تو نبی علیہ السلام کے ابھی میں نے اس سے پہلے آپ کو عرض کی ہے کہ امالی شیخ مفید علیہ رحمہ اللہ نے حکم دیا ان یشہد لعلی بالولایہ فی حیاتہ، اپنی زندگی میں علی کی ولایت کی گواہی دے، شہادت دے. اور اس کے بعد یہ کتاب ہے میرے پاس الحدائق الناظرہ، اور اس کی یہ جلد 8 ہے. اس کے صفحہ نمبر اس پہ 451 پہ یہی جو ہے تشہد لکھا ہوا ہے حضرت ابو بصیر نے جو بیان کیا تھا. اور یہ میرے پاس ابھی آپ کے سامنے میں کتاب لا رہا ہوں الشہادۃ الثالثہ المقدسہ معدن الاسلام الکامل. اور یہ جو ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کی یہ لکھی ہوئی ہے عبد الحلیم غزی کی لکھی ہوئی ہے، اور کہ صفحہ نمبر اس کے 225 سے یہی تشہد لکھا ہوا ہے. اور یہ میرے پاس الدر ثمین ہے فی شہادت الثالثہ بولایت امیر المومنین، اور اس کے لکھنے والے آیت اللہ العظمیٰ الشیخ الخلیل المبشر الکاشانی. اس کے صفحہ نمبر جو ہے یہ اس کے 266 پہ یہ جو میں نے ابھی تشہد جو پڑھا جو ہے فقہ کامل والا وہ انہوں نے اس کا لکھا ہے. اور اس کے بعد 88 غایۃ المرام جلد 1 صفحہ 162، الزام الناصب جلد 1 صفحہ 233، احلام الورا مؤلف الشیخ الطبری جلد 2 صفحہ 83، کشف الغمہ مؤلف ابن ابی فتح جلد 3 صفحہ 315. اور اس کے علاوہ الصراط المستقیم مؤلف علی بن یونس العاملی جلد 2 صفحہ 149. اور اس کے 8ویں کتاب 8واں نمبر مکیال المکارم المرزا محمد تقی الاسوانی جلد 1 صفحہ 38، احادیث القدسیہ مؤلف شیخ الحر العاملی صفحہ 144، منار الہدا. اور یہ کتاب جو ہے اس کے صفحہ نمبر 678. یہ 10 کتابوں سے میں حوالہ پیش کر رہا ہوں اس وقت. یہ بھی میرے پاس موجود ہے، یہ جو ہے کمال الدین، اس میں یہ حدیث موجود ہے. یہ احادیث قدسیہ اس میں موجود ہے. الزام الناصب اس میں نے حوالہ دی موجود ہے. یہ احتجاج الطبرسی اس میں موجود ہے. یہ غایۃ المرام، ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. ابھی میں پڑھ رہا ہوں کمال الدین سے پڑھ رہا ہوں، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب سے. ایک بہت بڑی حدیث ہے جس میں حدیث قدسی ہے، اور جو ہے عن صادق جعفر بن محمد علیہ السلام وعن ابیہ وعن ابائہ، امام صادق سے روایت ہے اور ان کے بابے سے، ان کے آبا و اجداد سے. کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا حدثنی جبرائیل ان رب، جبرائیل نے میرے پاس لے کر آیا ان رب العزت، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ جو ہے جل جلالہ. تو یہ ایک بڑی لمبی حدیث، اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من لم یشہد ان لا الہ الا انا وحدی اور شاہد بذالک ولم یشہد ان محمدن عبدی و رسولی اور شاہد بذالک ولم یشہد ان علی ابن ابی طالب خلیفتی اور شاہد بذالک ولم یشہد ان الائمۃ من ولدی حججی فقد جہد نعمتی وصغر عظمتی وکفر بآیاتی وکتبی. یہ جو میں نے آپ کے سامنے کتابوں کا حوالہ پیش کیا ہے، اس میں حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے کہ من لم یشہد ان لا الہ الا انا وحدی، کہ اگر کوئی آدمی یہ میری جو ہے وحدانیت کی شہادت نہ دے اور شاہد بذالک یا شہادت دے، ولم یشہد ان محمدن عبدی و رسول اللہ، کہ میرے محمد کے رسول ہونے کی شہادت نہ دے اور شاہد بذالک، بلکہ اور اللہ سبحانہ حدیث قدسی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ میری وحدانیت کی شہادت نہ دے یا شہادت دے دے، نبی کی شہادت جو ہے نا وہ نہ دے یا ان کی بھی دے دے، علی کی شہادت نہ دے یا ان کی بھی دے دے، لیکن ان کے بیٹوں کی شہادت نہ دے، تو حدیث قدسی ہے فقط جہد نعمتی، اس نے میری نعمتوں کا جہود کیا. جہود کا لفظ مصدر سے وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں جاننے کے بعد چھپایا جائے، وہاں جہود استعمال ہوتا ہے. وصغر عظمتی، اس نے میری عظمت کو گھٹایا. وکفر بآیاتی وکتبی، اس نے میری آیات کو انکار کیا اور میری
کتابوں کا اس نے انکار کیا۔ اب یہ میرے پاس تفسیر ہے، تفسیر فرات الکوفی، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اور اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 342۔ جناب سیدہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتی ہے، ان فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لما عرج بی الی السماء، جب مجھے آسمان پہ لے جایا گیا، لما عرج بی الی السماء وصرت الی سدرۃ المنتہا، اور جب میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، فکان قاب قوسین او ادنی، فابصرتہ بقلبی، اللہ کو میں نے کی بصارت اپنے قلب سے محسوس کی، ولم اراہ بعینی، آنکھوں سے نہیں، فسمعت اذانا مسنا مسنا، اذان ہوئی، اقامتاً وطرن وطرن، پھر فرماتے ہیں فسمعت منادیاً، پھر ایک منادی ہوئی، ینادی یا ملائکتی و سکان السماواتی و ارضی و حملت عرشی، اے میرے ملائکہ، یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ، و سکان سماواتی و ارضی، اے زمین و آسمان میں رہنے والے، اے عرش مطلب میرے عرش کو اٹھانے والے، اشہدو انی لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، کہ تم شہادت دو کہ میں واحد ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ تو تمام زمین و آسمان کے جتنے سکان تھے، ملائکہ تھے، عرش اٹھانے والے فرشتوں نے کہا قالو شہدنا و اقررنا، ہم شہادت بھی دیتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں۔ قالا اشہدوا یا ملائکتی و سکان السماواتی و ارضی و حملت عرشی، پھر اللہ نے کہا کہ تم شہادت دو، کس کی؟ ملائکہ کو کہا، دوسری مرتبہ کہا اے زمین و آسمان میں جتنے بھی وہ رہنے والے ان کو کہا، سکان کو، عرش ملک کے اٹھانے والوں کو، بے ان محمدن عبدی و رسولی، کہ محمد میرا عبد بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ قالو شہدنا و اقررنا، سب نے مل کر، آسمانی زمینی مخلوق فرشتوں نے سب نے مل کر کہا کہ ہم شہادت بھی دیتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں۔ قالا اشہدوا یا ملائکتی و سکان السماواتی و ارضی و حملت عرشی، پھر حکم مولا کی طرف کہ شہادت دو، اشہدوا امر کا صیغہ کہ تم شہادت دو، کون؟ ملائکہ میرے شہادت دیں، زمین و آسمان میں رہنے والے سکان میری شہادت دیں، بے انا علی ولی، کہ علی میرا ولی ہے، وہ ولی و رسولی، میرے رسول کا ولی ہے، وہ ولی المومنین بعد رسولی، اور میرے رسول کے بعد تمام مومنین کا علی ولی ہے۔ قالوا شہدنا و اقررنا، تو تمام ملائکہ جو آسمان میں رہتے تھے، جتنی مخلوق تھی، توحید کی بھی انہوں نے شہادت دی، نبی کی رسالت کی بھی شہادت دی، اور علی کی ولایت کی بھی شہادت دی۔ صراط النجات، اور یہ کتاب ہے السید ابو القاسم الموسوی الخوئی رضوان اللہ علیہ، آیت العظمیٰ، یہ ان صفحہ نمبر 158، اور ان پہ سوال ہوا 500 نمبر، سوال نمبر 520، یہ میرے پاس، یہ دیکھ لیں، یہ بس کہ ابھی میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ سوال ہوا کہ میں یذکر فی کل تشہد فی الصلاۃ بعد الشہادۃ بالوحدانیہ والرسالہ الشہادۃ لعلی بالولایہ، یہ ان پہ سوال ہوا کہ کوئی شخص جو ہے وہ نماز کے تشہد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد، نبی علیہ السلام کی رسالت کے بعد علی کی ولایت کی شہادت دیتا ہے، حل یوکمو بے بطلان صلاۃ ہی، جو علی کی ولایت کی شہادت دے توحید اور رسالت کے بعد، کیا اس کی نماز باطل ہے؟ لو کانا ذالک من ہو جہلن بالحکم، اگرچہ وہ جو آدمی وہ حکم نہیں جانتا، وہ اعتقاداً بلزوم ہی، اور وہ حکم نہ جاننے کی وجہ سے وہ اس لازمی سمجھتا ہے، او استحبابہا، یا وہ اس کو مستحب کر کے سمجھتا ہے، ام تصیح تلک الصلاۃ، کیا یہ اس کی نماز صحیح ہے؟ کہ ایک آدمی حکم نہیں جانتا لیکن وہ کہتا ہے اعتقاداً لازمی سمجھتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ
مستحب کر کے سمجھتا ہے کیا صحیح ہے. الخوئی اذا کانا متعقدن بصحت الصلاۃ ماہا، اس کی نماز صحیح ہے اگر وہ لازم کر کے پڑھ رہا ہے صحت، ولا اعادۃ علیہ فیہا، اس میں اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سماعت سید آیت العظمیٰ رضوان اللہ علیہ ایک بہت بڑی مرجعیت، یہ ان کی کتاب ہے کہ ان سے سوال ہوا کہ کیا آدمی جو ہے وہ حکم کو نہیں جانتا لیکن اعتقاد ہے کہ یہ لازمی ہے توحید و رسالت کے بعد، کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ اس نے کہا اس کی نماز صحیح ہے. یا وہ مستحب کر کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز وہ کہتے ہیں صحیح ہے نماز. اب میں آپ کے سامنے یہ آخر میں یہ نسخہ لایا ہوں فروع کافی، باب التشہد جو ہے، اس میں حدیث نمبر 2 فی روایت اخرى عن صفوان عن منصور عن بکر بن حبیب. صفوان، منصور اور بکر بن حبیب قالا قلت لأبی جعفر، کہ ہم نے امام محمد باقر سے پوچھا ایو شیء اقول فی التشہد والقنوت، یہ امام سے پوچھا گیا کہ ہم تشہد میں کیا پڑھیں اور قنوت میں کیا پڑھیں. اب تو یہ تشہد کا لفظ آ گیا، امام سے تشہد کے متعلق پوچھا گیا کہ اس میں کیا پڑھیں، تو امام معصوم نے قالا قل بآسن ما علمتا، جو تمہیں آسن لگتا ہے وہ تو تشہد میں پڑھ لے اور قنوت میں پڑھ لے. یہ قنوت اور تشہد کے بارے میں حکم ہو رہا ہے کہ جو تجھے آسن لگتا ہے وہ تو پڑھ لے. لہذا میں نے جو تشہد پڑھا جس پہ لوگوں نے یہ میرے خلاف کلپ بنایا تھا، تو مجھے تو جو ہے وہ 2 شہادتوں کے بعد مولا علی کی شہادت بھی میرے لیے آسن تھی، ان کے بیٹوں کی شہادت بھی میرے لیے آسن تھی، اور نبی علیہ السلام کی بیٹی کی عصمت کی شہادت بھی میرے لیے آسن تھی. چونکہ امام نے مقید نہیں کیا، امام نے کہا قل بآسن ما علمتا، جو تجھے آسن لگتا ہے. جس کو 2 شہادتوں کے بعد علی کی ولایت کی، اس کے بیٹوں کی ولایت کی آسن لگتی ہے وہ پڑھ لے. جس بقول امام، بے حکم امام، میں نہیں کہہ رہا، امام محمد باقر کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ آسن لگتا ہے 2 شہادتوں کے بعد جو بھی اسے آسن لگتی ہے وہ پڑھ. اس لیے میں نے یہ تشہد جو آپ لوگوں تک پہنچا ہے تو میں نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ وولی الخلق واولادہ المعصومین حجج اللہ وزوجتہ فاطمہ بنت محمد حجت اللہ علی الائمہ وعصمت اللہ الکبریٰ وستر اللہ المرخیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مجھے توحید اور رسالت کے بعد مولا علی کی ولایت کی شہادت، ان کے بیٹوں کے شہادت، ان کی اور نبی علیہ السلام کی بیٹی کی عصمت کی شہادت میرے لیے آسن ہے، اس لیے میں نے یہ پڑھی تھی. جسے یہ علی کی ولایت آسن لگتی ہے، اس کے بیٹوں کی شہادت آسن لگتی ہے، سیدہ کی آسن لگتی ہے عصمت کی، وہ پڑھ لے بقول بحکم امام. پر جسے نہیں آسن لگتی وہ نہ پڑھے. اب یہ میرے ہاتھ میں تحفہ احمدیہ ہے، اس سے آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ تحفہ احمدیہ ہے، اشاعت اول لکھنؤ انڈیا دے 1928 میں چھپا. السید ناصر حسین، یہ وہ مجتہد ہیں کہ اگر عرب سے فتویٰ مانگا جا، کہتا ہے کہ تمہارے ملک میں وہ ناصر ملت جو رہ رہے ہیں ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے. تو یہ کتاب 154 صفحے پہ یہ لکھ رہے ہیں تشہد پڑھو اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علیا نعم الوصی وان الائمۃ من ولدہ نعم الائمۃ. اگر یہ جو ہے تحفہ احمدیہ میں لوگ کہتے ہیں یہ نئی بات کہاں سے آئی ہے، یہ جو میرے پاس تحفہ احمدیہ ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ تقریباً جو ہے نا جب 1928 کی یہ کتاب ہے، 1928 کی، آج کی نئی نہیں ہے. تو لہذا
جو لوگ جو میرے متعلق کہہ رہے تھے کہ جی اس نے یہ تشہد پڑھ کے انتشار کر دیا، میں نے انتشار نہیں کیا، میں نے تو لوگوں سے جو ہے نا میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا لوگوں میں نے مصالحت کیا ہے کہ جس کو توحید و رسالت کے بعد ولایت مولا امیر المومنین علیہ السلام یا ائمہ کی جو ہے یہ حجج اللہ کی جو ہے جسے یہ آسن لگتی ہے یا سب تو وہ پڑھ لے. مجھے چونکہ آسن لگتی تھی تو میں نے توحید کی بھی شہادت دی، نبی کی رسالت کی شہادت دی، علی کی ولایت کی شہادت دی، اس کے بیٹوں کی شہادت دی اور جناب سیدہ کی عصمت کی شہادت دی، کیونکہ میرے لیے بحکم امام محمد باقر آسن ہے، اس لیے میں نے پڑھا ہے. اور میں نے جو اس وقت وعدہ کیا تھا جب کہ میں یہ پڑھا تھا آج سے 2 سال پہلے کہ جس نے پوچھنا ہے وہ میں نے نمبر دیا تھا، تو میں آج وہ وعدہ پورا کر رہا ہوں. آج کے بعد کوئی آدمی مجھے تشہد کے بارے میں ٹیلی فون نہیں کرے گا. یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ مجھے آسن لگتا ہے لہذا میں نے پڑھا ہے. جسے علی کی ولایت آسن نہیں سمجھ آتی اس کے بیٹوں کی نہ پڑھے، تو جسے آسن لگتی ہے وہ پڑھ لے. تو ہاں یہ لفظ کہنا کہ پڑھنے سے کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ سید کھوئی ان کی کتاب سے میں نے حوالہ دیا ہے، انہوں نے کہا استحباباً بھی باطل نہیں ہوتی، جو لازم سمجھ کے پڑھتا ہے حکم نہ جاننے کے اس کی بھی باطل نہیں ہوتی. آخر میں ایک آپ کے پیش خدمت ایک حدیث کرتا ہوں. جابر بن عبداللہ انصاری جب بوڑھے ہو گئے تھے تو مدینے کی گلیوں میں 2 عصا کی ٹیک پہ وہ جب چلتے تھے. یہ حدیث علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ رحمہ نے لکھی ہے. وہ کہتے تھے یا اہل المدینہ ادبوا اولادکم علی ولایت علی بن ابی طالب ومن انکر ولایت علی فانظروا الی شان امہ، کہ اے مدینے کے رہنے والوں اپنے بچوں کو علی کی ولایت کا ادب سکھاؤ. جو بچہ علی کی ولایت کے ادب سیکھنے میں پس و پیش کرے تو پھر اس کے ماں کے کردار کی تفتیش کرو. تو میں تمام سامعین اور ناظرین سے ملتمس ہوں کہ میں جو ہے وہ ایک اپنے اس چینل ساجد حسین تقوی آفیشل چینل پہ ولایت محمد اور آل محمد کا درس شروع کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہفتے میں 1-2 کلپ تک پہنچ جائیں گے، لیکن جس نے سبسکرائب کیا اس تک پہنچیں گے. اور آپ سے جو ہے یہ گزارش ہے کہ جب رات کو یہ کلپ پہنچے تو اپنے اہل خانہ کو بٹھا کر علی کی ولایت کی وہ جو ادب والی حدیث ہوگی وہ حدیث سنائیں، تاکہ بچہ جو ہے جب ہفتے میں 1-2 حدیثیں سنے گا، مہینے میں پھر سال میں پھر جوان ہوگا تو اس کے اندر ایک ولایت علی کی جو ہے محبت کا ایک سمندر ہوگا. تو دوسری میں تمام سامعین اور ناظرین سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں نے تو آپ کے سامنے قرآن اور حدیث سے جو میں تشہد پڑھتا ہوں وہ آپ کے پیش خدمت کر دیا ہے. اب اگر ناظرین اور سامعین میں سے کسی کے پاس کوئی ایسی حدیث ہو جس میں معصوم نے فرمایا ہو کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت اگر تشہد میں دی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ میری معلومات میں اضافہ کریں تاکہ میری اصلاح ہو جائے. ما علینا الا البلاغ.